میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں۔ مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں۔ لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی، کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں۔ میں برطانیہ میں گیا تو مجھے، آپ یقین کریں، کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے، تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے آ گئے۔ تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے۔ بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن۔ آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہوں، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ بس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نحر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔